اب یہ ایک عجیب معاملہ ہے، فرشتے جنگ لڑتے نہیں ہیں، فرشتوں نے تلوار کبھی نہیں اٹھائی، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اب یہ حال ہے کہ ٹوٹل 8 تلواریں ہیں، چند ایک گھوڑے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ مخالفین، میں کل پڑھ رہا تھا ایک سیرت کی کتاب، میں حیران ہو گیا، جو کفار کا لشکر تھا نا، اس میں ہر روز 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے، کچھ نے کہا 11 اونٹ ذبح ہوتے تھے، جو گوشت وہاں پہ اور کھانا تقسیم ہوتا تھا، اتنے بندے تھے، اتنے لیس تھے، زریں تھیں، تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، کیا کیا کچھ نہیں تھا۔ اور اس طرف یہ حال تھا کہ وہ زمین تھی، وہ کچی تھی، ریتلی جگہ تھی، جس جگہ پہ اونچی جگہ پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابھی کمانڈر کا اگر اس کو اس حساب سے دیکھیں، حضور کا اعتماد اور حضور کا یقین دیکھیں، آپ نے صحابہ کرام کو پکڑ پکڑ کے انگلی کے ساتھ نشان لگا کے فرمایا کہ یہ ابو جہل کا مقام مقتل ہے، یہاں اکرمہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، پہلے سے نشان لگا کے بتایا۔ کہندے حالے کہندے حضور نے پتہ نہیں، حضور نے کیڑی کیڑی شاید اللہ جلیا، ہر شاید تو حضور نہیں پتہ۔ خیر وہ بارش ہو گئی، وہ جگہ پکی ہو گئی، ان پر نیند کا غلبہ آ گیا، ان کو سکون آیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ اٹھے، تھوڑے متذبذب تھے جب وہ ہو گئے۔ اب تلواریں تو جتنی تھی وہ 8 تلواریں تھیں، یہ کچھ نے کہا 6 تلواریں، تو وہ 6 7 8 تلواریں ہی تھیں، وہ دے دی، اب کچھ باقی بچے ہی نہیں۔ حضور فرمایا جاؤ او کھجی دے، کھجی سمجھ دے، او کھجور دے درخت دیا ٹہنیاں لے کے سوٹیاں پکڑ لو۔ باقی صحابہ کرام کو کچھ سوٹیاں آ گئی ہیں، وہ کھجور کی ٹہنیاں پکڑ لی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم وہ ٹہنی اٹھاتے تھے، جب ٹہنی ایسے مارتے تھے تو ہماری ٹہنی سے گردن کٹ کے ادھر جا رہی ہوتی تھی۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ملائکہ اترے، فرشتے اترے، ہیں جی 1000 اترے، پھر 3000 اترے، پھر 5000 اترے، پھر 7، تو ملائکہ اس میں جبرائیل امین یہ کہتے ہیں، جبرائیل امین نے الگ پگڑی باندھی ہوئی ہے، صحابہ کرام نے اپنے مختلف کلر کی پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کو وہ ملائکہ نظر آ رہے ہیں۔ ہوں گل میں جڑی وچ کرنی ہے اللہ کرے اتنے ٹائم تک ہو جاؤ، اسی وائنڈ اپ کر لیے گل۔ جلے جنگ ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اور کئی صحابہ کرام انہاں فرشتوں نو دیکھ رہے ہیں ساڈے نال کوئی اور بھی لڑ رہے ہیں، گردنیں کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہی ہیں۔ تو جب یہ جنگ ہو جاتی ہے، جبریل امین وہ جو 5000 یا 7000 یا 3000 سارے فرشتوں کو لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جنگ ہو گئی، جت گئے نہیں۔ حضور اتھے ہی کھڑے ہو کے نا شکرانے دے نوافل دے طور پہ جماعت واسطے اب کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز ادا فرمانی شروع کر دی۔ اب وہ پیچھے صحابہ کرام کھلوتے، حضور اگے کھڑے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز جو ہی مکمل ہوئی تو کسی صحابی پوچھیا یا رسول اللہ نماز کھڑے تسی مسکرا رہے سو خیر ہے؟ ایک گل میں کرنی سی اور ایک گل سمجھے، حضور نماز میں کھڑے تھے اور آپ نماز میں کھڑے مسکرا رہے ہیں، تسی میں نے دسو بھئی امام کھڑا ہوئے، امام مسکرا رہے ہوئے یا امام رونے والا چہرہ بنا کے، مقتدین تو پتہ ہی کو نہیں ہو، مقتدی تو سر ساٹ کے تھلے کھڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور نماز پڑھانے سن، صحابہ کنکھیاں نال دیکھتے سن حضور دے چہرے۔ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز آپ مسکرا رہے تھے، جیت گئے تھے کیا اس جیت کی خوشی میں آپ مسکرا رہے تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو نماز پڑھاتے ہوئے میں کھڑا تھا کہ میرے سامنے جبرائیل واپس آ گیا۔ جبرائیل آ کے مجھ سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آسمانوں پہ ان تمام ملائکہ کو لے کر جنگ جیتنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ اب چلتے ہیں اپنی دنیا میں۔ جب وہاں گئے تو ہمارے اوپر آسمان کے دروازے بند تھے، باری تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا جبرائیل گئے ہو تم مصطفیٰ سے پوچھ کر آئے ہو؟ میں نے کہا یا اللہ میں پوچھ کے نہیں آیا۔ فرمایا جاؤ، بھیجا تو تمہیں اپنے محمد کی خوشنودی اور رضا کے لیے تھا، اب جاؤ پہلے اجازت لو، اجازت لے کر فرشتوں کو لے کر آؤ، جب تک اجازت نہیں ہے تم اپنی دنیا میں بھی نہیں آ سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جب وہ آیا اس نے مسکرا کے مجھ سے اجازت دی تو میں نے مسکرا کے اسے اجازت دیا کہ ہاں اب چلے جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ روزہ ہے۔ اعلی حضرت نے بڑی کمال کی بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں،
फरा कहते ने शाख नू, फरा कहते ने झैल नू, फरा कहते ने सब पैराग्राफ नू साबित कि जितने फराइज हैं ये सारे असल नहीं है, ये शाखें हैं। तो आला हजरत से पूछो भाई अगर ये सारे फराइज नमाज, रोजा, हज, कुर्बानी, ज़कात, ये सारे फराइज आला हजरत अगर ये फराइज नहीं है तो फिर असल क्या है? आला हजरत कहते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फरूग हैं, असलल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। मेरे मोहम्मद की गुलामी असल चीज है। आपकी गुलामी, आपकी नौकरी, आपकी खिदमत, आपकी मोहब्बत, आपका अदब और आपकी अदब में फनाइयत और मोहब्बत में फनाइयत, ये हमारे ईमान का मरकज है, यह हमारे ईमान का महवर है। हम जहां सूफिया की बात करते हैं, औलिया की बात करते हैं, उन्होंने हमेशा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का तरीका और अदब और आदाब सिखाया है, और खुद पहले उस अदब और आदाब और उस मोहब्बत और इश्क में फनाइयत के मर्तबे को चलते चलते हजूर की बारगाह तक पहुंचे, और अपनी मजलिस में बैठने वाले जुमला लोगों को, आने वालों को यही दर्स देते हैं कि ईमान का मरकज और महवर, ईमान का जो नुक्ता मरकज है वो नुक्ता मरकज ज़ात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही पैगाम हजूर गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी इस मजलिस का, आपकी इस मजलिस में बैठने वालों के लिए कि हमने आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गैर मशरूत मोहब्बत, गैर मशरूत वफादारी करनी है, आका की जिंदगी के साथ और आका की नाम के साथ और आका के दीन के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।